عہد حاضر میں اسلام پر کئی اطراف سے حملے ہو رہے ہیں اور اس پر یلغار ہے۔ ان حملوں اور اس یلغار کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو عملی زندگی سے نکال دیا جائے، بس اسلام خیالات میں، تصورات میں رہے، عقائد میں رہے اور کتابوں میں موجود ہو، اوراق پر موجود ہو، یہ صحیفوں میں، صحیفہ قرآن میں موجود ہو، جبکہ یہ سوچ بن جائے کہ عملی زندگی میں اسلام پر عمل ناممکن ہے۔ یہ حملے کئی اطراف سے اسلام پر ہو رہے ہیں اور مسلمان اس کا شکار ہیں۔ اب عملی طور پر دیکھ لیں، کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم کاروبار کریں گے تو پھر یہ درست ہے؟ کتنے لوگوں کی یہ سوچ ہے؟ یہ سوال چھوڑتا ہوں۔ اسی طرح ہمارے جو خوشی کے تہوار ہیں، جو خوشی کے مواقع ہیں، وہ کس حد تک اسلامائزیشن میں ڈھلے ہوتے ہیں، وہ اسلامائزڈ ہوتے ہیں، وہ اسلام کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو پیور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم کس حد تک قبول کرتے ہیں۔ اب یہ جو سوچ ہماری کاروبار کے حوالے سے بنی ہوئی ہے، یا اپنی خوشیوں کے منانے کے حوالے سے بنی ہوئی ہے، یا خوشیوں کے تہوار کے مواقع پر جب ہم اسلامی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں، یہ سوچ ہمیں مغرب نے تو نہیں دی، یہ ہماری خود اپنی غلطی ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر مسلم ہے، خاص کر جو مغرب ہے، اس کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان سے روح محمد نکال دو، یہ سوچ نکال دو کہ اسلامی تعلیمات پر چلتے ہوئے اس دنیا میں سروائیو کیا جا سکتا ہے، بس اس کو خیالات کی حد تک جو ہے نا وہ محدود کر دو۔ اقبال کی ایک نظم ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو وہ مسلمان میں جو جرأت ہے، جو بہادری ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ جب اسلام مسلمان کے کردار سے ناپید ہو جائے گا اور یہ ذہن بنا لے گا کہ عملی طور پر اسلام پر اگر ہم چلیں گے تو اس معاشرے میں رہ نہیں سکتے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے معاشرے میں روح محمد اور وہ توکل، یقین باقی رہے گا جو انسان کو نڈر بنا دے، بہادر بنا دے، جو انسان کو جو ہے نا وہ ان سارے خطرات سے ماورا کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال نے کہا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ تو عہد حاضر کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ یہ جو سوچ پائی جاتی ہے کہ اگر ہم اسلام پر عملی طور پر چلیں گے تو ہم معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے۔ یہ سوچ، یہ رویے، یہ معیارات، یہ پرکھنے کی چیز ہے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ قرب قیامت جتنا انسان یہ دنیا کے معاملات سے دور ہوگا اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ حالات بنتے جا رہے ہیں، تو بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے ایک سوچ ہے کہ ان کا خود اپنا طرز عمل کس قدر اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے آپ کو اس طرز پر لے آئے ہیں کہ اسلام صرف ایک انفرادی زندگی ہے، اور ظاہر ہے اس میں غیر مسلموں کا بھی حصہ ہے۔ دشمن تو دشمن ہے نا، اس نے تو حصہ ڈالنا ہے، وہ تو چاہے گا جو اس کی ریڑھ کی ہڈی، جو اس کی طاقت ہے، اس کو توڑا جائے۔ اور اس مسلمان کی طاقت اسلام ہے، اللہ پر یقین اور توکل ہے۔ جب ایسے رویے ہوں گے تو یقین کی کیفیت کیا ہوگی، ایک سوالی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری سوچ کو اور طرز عمل کو اسلام کے مطابق ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فتنوں سے بچائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دنیا آخرت میں ہمیں اللہ تعالی خیر اور بھلائی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔